بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 108 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جہاد سے متعلق احادیث و احکام۔ آج کے سبق میں ہم جہاد سے متعلق احادیث و احکام ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ کورس میں ذخیر حدیث سے چند منتخب حدیث کا اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے ایمانیات سے متعلق حدیث کی تشریح کی، پھر اس کے بعد ارکان اسلام سے متعلق، اور پھر مالیات سے متعلق جو احکامات تھے اس سے متعلق بعض احادیث ذکر کیے، اور اب جہاد سے متعلق بعض احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں بیچنے سے متعلق حدیث ذکر کی تھی، اور اس کی تشریح کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھجور کو درخت پر لگے ہوئے کھجور کو کٹے ہوئے کھجوروں کے بدلے میں نہیں بیچنا چاہیے، البتہ کھجور کو نقدی کے بدلے میں بیچنا چاہیے، اور پھر عرایا کو جائز قرار دیا تھا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم جہاد سے متعلق جو احادیث ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کتاب الجہاد باب جواز الغارۃ علی الکفار الذین بلغتهم دعوت الاسلام من غیر تقدم الاعلام بالغارہ۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان اللہ علیہ وسلم اغار علی بنی المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبا زراريهم وأصاب يومئذ جويرية وكان عبد الله بن عمر في ذلك الجيش، أخرجه البخاري في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا۔ جہاد کے مسائل۔ جن کفار کو دعوت اسلام دی جا چکی ہو ان پر بغیر اطلاع کے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل غافل تھے، اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے۔ ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا اور عورت و بچوں کو قید کیا گیا۔ انہی قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بھی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود بھی اسلامی فوج کے ہمراہ تھے۔ تو بہرحال حدیث آپ نے ملاحظہ کی۔ دوسری حدیث ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، باب فی الامر بالتیسیر و ترک التنفیر۔ حدیث ابی موسیٰ و معاذ عن سعید بن ابی بردہ عن ابیہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدہ ابا موسیٰ و معاذا الى الیمن فقال یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر وتطاوع۔ اخرجہ البخاری فی کتاب المغازی باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع۔ نرمی کے ساتھ پیش آنے اور نفرت نہ دلانے کا بیان۔ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور ان کو دشواریوں میں نہ ڈالنا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں موافقت رکھنا۔ تو بہرحال یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ایک جو حدیث ہے اس میں یہ مضمون تھا کہ جن کفار کو دعوت دی جا چکی ہو ان پر بغیر اطلاع کے بھی انسان حملہ کر سکتا ہے، اور دوسری جو حدیث تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جن کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ تو انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ چونکہ غزوہ بنی مصطلق سے متعلق ہے، لہٰذا اس غزوے کا مختصر تعارف کرتے ہیں۔ غزوہ بنی المصطلق کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ شعبان کے مہینے میں پیش آیا، البتہ اس کے سن میں اختلاف ہے کہ 5 ہجری تھا یا 6۔ غالب رائے شعبان 5 ہجری کی ہے۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابو ضرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر عربوں کے ہمراہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق احوال کے لیے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انہوں نے واپس آ کر رپورٹ کی تصدیق کی. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ حملہ آور ہو، خود ان کے علاقے میں جا کر ان کی شرارت بازی کا خاتمہ کر دیا جائے. سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہ ہم 2 شعبان کو مدینہ سے روانہ ہو گئے. حارث بن ابو ذرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا جسے اہل ایمان نے گرفتار کر کے قتل کر دیا. اسلامی لشکر کے پیش نظر اسلامی لشکر کی پیش رفت اور ان کے جاسوس کے قتل کی وجہ سے لشکر کفار میں خوف اور ہراس پھیل گیا. بنو مستلق کا ساتھ دینے کے لیے جمع ہونے والے عرب منتشر ہو گئے. مریسی کے چشمے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اچانک حملہ کیا اور فتح حاصل کی. اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی قوم پر غفلت کی صورت میں حملہ کرنا درست ہے کہ نہیں. تو کسی قوم پر غفلت میں حملہ کرنے کے حوالے سے بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ مطلقاً جائز ہے اور بعض نے اس نے مطلقاً ناجائز کہا ہے. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی قوم کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے تو ان پر اچانک حملہ درست ہے، جیسا کہ اس حدیث کے مطابق سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر غفلت میں حملہ کیا. لیکن جس قوم تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی انہیں حملے سے قبل اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے. اس کے بعد چونکہ اس حدیث میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی آیا تھا تو اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں. حضرت جویریہ قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھی. غزوہ بنو مستلق میں قیدی کی حیثیت سے آئی اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی. انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کر لی. مکاتبت سے مراد یہ ہے کہ کوئی لونڈی یا غلام اپنے مالک سے یہ معاملہ طے کر لے کہ مجھے اتنی رقم کے عوض آزاد کر دیا جائے. شریعت اسلامیہ میں لونڈی غلاموں کی آزادی کے لیے اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی لونڈی یا غلام مکاتبت کرنا چاہے تو ان سے مکاتبت کر لو. مزید یہ کہ مسلم معاشرے کو بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی لونڈی یا غلام اپنی آزادی کے لیے مکاتبت کرے تو ان کی معاونت کرے. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکاتبت کی رقم ادا کر کے انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا. یہ مسلمان ہو چکی تھی. تو بہرحال اس کا قصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد جو دوسری حدیث تھی اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تھا کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا. تو یمن کی طرف کون کون سے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور کون کون سے حصے پر، تو اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں. حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا گیا تھا. بخاری کی روایت میں ہے وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک مخلاف کی طرف بھیجا. مخلاف سے مراد علاقہ اور حصہ ہے. گویا یمن کے 2 مخلاف تھے، ایک کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری کی طرف حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ کو بھیجا. البتہ ابن عبد البر کے مطابق یمن کی طرف 5 افراد کو بھیجا گیا تھا اور یمن کے 5 حصے کیے گئے تھے. حضرت معاذ بن جبل جند کی طرف، حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ زبید اور عدل اور ساحل کی طرف، حضرت خالد بن سعید صنعاء کی طرف، حضرت مہاجر بن امیہ کندہ کی طرف اور حضرت زیاد بن لبید حضرموت کی طرف. جند کے علاقے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ایک مسجد آج تک بھی معروف ہے. اس کے بعد جو حدیث کا مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ تم لوگوں سے آسانی کا معاملہ کرو، تو اس کے بارے میں ہم اسلامی جو تعلیمات ہے وہ ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے نہایت شفیق و رحیم ہے. اللہ کی رحمت نہایت وسیع ہے. اللہ خود اپنے رحمت کی وسعت کا ذکر فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. انسانوں پر اللہ کے احسانات اور انعامات اس قدر ہے کہ اگر ساری کائنات والے مل کر انعامات و احسانات اور اللہ کی رحمت کو شمار کرنے کی کوشش شروع کر دے
تو ساری کائنات والوں کے لیے مل کر بھی اس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو ان کو پورا نہ کر سکو۔ دین آسان ہے، اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنے رحیم اور شفیق ہستی اپنے بندوں کے لیے آسان راہ تجویز کرے گی، اس لیے اللہ رب العزت نے دین کو آسان اور ہر ایک کے لیے قابل عمل بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اصول تدریج، اللہ رب العزت نے دین کو آسان بنایا ہے اور ہر معاملے میں آسانی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ شراب اور جوئے وغیرہ کی ممانعت میں تدریجی انداز کا اختیار کرنا اس کی واضح مثال ہے، چونکہ عرب معاشرے کے لیے ان معاملات سے اچانک ہاتھ کھینچنا مشکل ہو سکتا تھا، لہذا تدریجی انداز میں ان کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح احکام دین کے نفاذ میں بھی اصول تدریج کو مد نظر رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، بے شک تم اہل کتاب لوگوں کی طرف جا رہے ہو، پس سب سے پہلے تم جس کی طرف انہیں دعوت دو وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ پس جب وہ اللہ کو پہچان جائے تو ان کو خبر دینا کہ اللہ نے ان پر ان کے دن اور ان کی رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے۔ پس جب وہ ایسا کرے تو ان کو خبر دینا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، اور یہ کہ فقراء کی طرف لوٹائی جائے گی۔ پس جب وہ اطاعت کرے تو ان سے لے اور لوگوں کے بہترین اموال سے پرہیز کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دعوت دین میں آسانی ہونی چاہیے۔ ہماری سابقہ بحث میں واضح ہو چکا کہ اسلام میں آسانی اور قلت تکلیف کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ زیر نظر حدیث نبوی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ تنگی کے مقابلے میں آسانی کو اختیار کرو اور نفرت دلانے کے مقابلے میں خوشخبری دو۔ اس حدیث نبوی میں دراصل خاص طور پر دعوت و تبلیغ کے لیے نرم اسلوب اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں واضح طور پر یہ ذکر موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے یہی تلقین فرمائی تھی کہ تم دونوں آسانی کرنا اور تنگی نہ کرنا، اور خوشخبری دینا اور متنفر نہ کرنا، اور خوشدلی سے باہمی اتفاق رکھنا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کو یہ تلقین اسی مقصد کے لیے تھی کہ تم نے یمن جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے تو اس کے لیے نرم اسلوب اختیار کرنا۔ دعوتی دین میں ایسا اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے کہ لوگ دین کو مشکل نہ خیال کرنے لگ جائیں، اور یہ کہ صرف عذاب سے ڈرا ڈرا کر لوگوں کو مایوسیوں کا شکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اخروی جزا کے روشن رخ کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ فقہاء کرام نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ایسے نام تنہا استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جن میں اللہ رب العزت کی قہاریت اور جباریت کا ذکر ہے، بلکہ اگر ایسے ناموں کا ذکر کیا جائے تو ساتھ ساتھ ان ناموں کا بھی ذکر کیا جانا چاہیے جن میں اللہ رب العزت کے غفور و رحیم ہونے کا ذکر ہے۔ اس مسئلے سے یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے کہ اگر کئی سختی اور دشواری والا پہلو ذکر بھی کیا جائے تو ساتھ ہی آسانی والا پہلو بھی ذکر کیا جائے، اور دعوت و تبلیغ میں بھی آسان اسلوب اختیار کیا جائے تاکہ لوگ مایوسیوں کا شکار نہ ہوں اور دین کی طرف خوشدلی سے راغب ہوں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں جہاد سے متعلق احادیث اور احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ سب سے پہلے ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، بھی ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، اور چونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں غزوہ بنی مصطلق کا ذکر تھا تو اس کا تعارف کیا، اور پھر اس مسئلے کو واضح کیا کہ غفلت میں کسی پر حملہ کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل وضع کی، اور پھر چونکہ غزوہ بنی مصطلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ باندی بنی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا جو قصہ ہے وہ ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یمن کی طرف کون سے صحابہ کرام گئے تھے، اور اسی طرح لوگوں پر آسانی کرنے سے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے یا قرآنی تعلیمات ہے، اس کا پورا جو فلسفہ ہے وہ ذکر کیا، اور پھر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر دین کی طرف انسان بلائے تو اس میں نرم انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اگلے سبق میں ہم اس حدیث کو ذکر کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی ممانعت بیان کی ہے۔